تازہ ترین ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرके بیل آئیکن اور آل نوٹیفیکیشن پر کلک کریں تاکہ ویڈیو کو لائک کرے، ہزار نیوز چینل کو سبسکرائب کرے، ساتھ میں بیل آئیکن کے آل پر کلک کرے تاکہ ہماری ویڈیو کی نئی سے نئی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ پولیس لیویز کے اہلکار ہے، یہ لیویز کے اہلکار ہے، یہاں پر پل کے اوپر یہاں پر 4 بجے یہ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو 4 بجے یہ لوگ ڈیوٹی کر رہے ہیں پل کے اوپر۔ یہ جو پل ہے آج ڈیمیج ہوا ہے، اس کی حفاظت کے لیے یہ جو لیویز اہلکار ہے، ہمارے لیویز اہلکار یہاں پر کھڑے ہیں۔ آپ کا گاڑی کہاں ہے اس کو بھی ہم لوگ تھوڑا سا آگے چلیں، آگے چلیں۔ بھائی بھی پہنچ گیا 4 بجے، بھائی ہوش یار، 4:30 بجے آخر اس طرف آ گئے۔ ہاں یہ بھائی اقبال بھائی دیکھو، شکر ہے کہ چلو تھوڑا سا آپ جی لائیو ہے، بالکل لائیو ہے، اس کو لائٹ لگا دو، اس سے بات کرتے ہیں، مائک نکالو، اس سے بات کرتے ہیں۔ حاجی صاحب وہاں واپس چلے گئے کیونکہ پانی تھوڑا سا وہ تیز تھا نا۔ تیز تھا سر، نہیں وہ راستہ متبادل راستہ بنانے کے لیے جو گاڑی لایا ہے نا، وہ میں نے اس کو ابھی وائس بھی کیا۔ میں تھوڑا سا اقبال بھائی کا کمنٹس لوں گا۔ یہ 4 بج رہے ہیں آج، یہ حال ہے انتظامیہ کی، یہ پی اینڈ آر کا ناقص کارکردگی سے، یہ پی اینڈ آر بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور یہاں پر آپ وہ حاجی صاحب کی گاڑی ہے جو ہے نا، دیکھنا یہ صبح یہ جو متبادل راستہ ہے نا، مچھ کا جو متبادل راستہ ہے وہ بنائے گا۔ اس کو یہ پکڑے، میں یہ پکڑے، میں اس کو لگا دوں، اس کو نکال۔ ظہیر کدھر ہے؟ جی ظہیر عباس اس وقت سویا ہوگا بالکل اپنے گھر میں۔ یہ ہر کوئی تو سلطان نہیں بن سکتا ہے نا۔ یہ آپ 4 بجے ہم لوگ کھڑے ہیں، اس وقت 4 بجے کھڑے ہیں ہم اپنے لیویز اہلکاروں کے ساتھ یہاں پر 4 بجے کھڑے ہیں۔ نہیں، آپ کو تو یقین جانو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنا جو خدمات ہے اس کو پوری طریقے سے یہاں سے ہم آپ کا گاڑی کی تھوڑا سا ہم گاڑی کو بھی دکھائے آپ کا، بالکل یہ لیویز اہلکار کی جو گاڑی ہے یہاں پر کھڑے ہیں 4 کتنے مجھے ٹائم تو بتائے بھائی، لائیو پروگرام چل رہا ہے، ٹائم تو مجھے بتائے، ٹائم مجھے بتائے۔ یہ کھڑے 4:15 بج رہے ہیں۔ کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ خیر محمد لیویز اہلکار جی، خلیل احمد اور ذکا اللہ جو ڈرائیور ہے۔ جی ذکا اللہ بھائی، آپ بھی اس وقت کھڑے ہو عوام کی خدمت کے لیے، آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جی یہ مائک دے دے مجھے یہاں پر۔ جی اقبال بھائی آ جائیں آپ۔ تھوڑا سا لائٹ اندر، لائٹ خالی، لائٹ جی اقبال بھائی، تو اس طرف پل کی طرف ہو جائے یا یہاں پر ڈائریکشن ہمارا پل کی طرف ہو جائے؟ پل تو دکھا دیا، آپ کے کیمرے نے دکھا دیا، یا پل کی طرف چل کے آ جاؤ، پل کی طرف اس طرف آ جا اس طرف آ جائے بھائی۔ یہ لائٹ اندازی علم لائٹ جاتے سو اندازی لائٹ جاتے بس یہیں پہ اقبال بھائی یہیں پہ کھڑے ہو جائے آپ جو اس کو وہ کریں۔ ناظرین اس وقت 4:15 بج رہے ہیں اور اقبال بھائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اقبال بھائی آپ بتائیں آج پل کے بارے میں بھی، اور ہم جو کھڑے ہیں یہاں پر 4 بجے، آپ بھی خدمت کر رہے ہیں مچھ عوام کے لیے، میں بھی خدمت کر رہا ہوں، حاجی میر مولادات راجہ بھی خدمت کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ بالکل سب سے پہلے تو سلطان صاحب میں آپ کو آپ کی رپورٹنگ پر آنا کر کے، اور بھی کافی سارے رپورٹر ہیں، صحافی حضرات ہیں مچھ میں، لیکن اس رات کو آپ پر کوئی بھی کسی نے جو ہے نا زبردستی نہیں تھی، نہ کوئی آپ کو پیسے ملنے تھے، نہ آپ کا کوئی مفاد تھا ادھر، لیکن آپ صرف ایک مچھ کے ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اور اس کے لیے حکام بالا کو نوٹس لینے کے لیے
کہ اس آپ کی رپورٹنگ سے حکام بالا اس ایشو پہ نوٹس لے اور جلد از جلد یہ جو ہمارا جو قومی اشارہ سے رابطہ منقطع ہوا ہے اس کو بحال کرنے میں کردار ادا کرے۔ تو میں تو بذات خود بھی کوئٹہ میں تھا، لیکن ہمارے پاس چلو الحمدللہ 4x4 گاڑی تھی، تو وہ ہم لوگ اسٹیشن کے لیے سردار ساتکزئی سے اسٹیشن والے راستے پر وہ ہم ندی میں اینڈ پر گئے، اور اینڈ سے جو ہے نا ہم نے ہمارے ساتھ فیملی بھی تھی، تو وہ فیملی کو ادھر اتار کے آگے جو ہے نا ان کو پیدل، کیونکہ راستہ نہیں تھا، بھیج دیا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا مطلب ہم لوگ خود ادھر آئے ہیں، اگر کوئی اور لوگ بھی ہمارے ساتھ کافی لوگ تھے گاڑیوں میں، ہم نے ان کو بھی پاس کروایا وہاں سے قلعہ سردار ساتکزئی والے راستے سے۔ تو ابھی بھی ہم لوگ آئے، میں واپس آ گیا، میں نے کہا ہو سکتا ہے کسی کو اگر ہم کسی ضرورت ہو کسی خدمت کی یا کسی کا قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو۔ لیکن میں اس میں ایک بات سلطان صاحب کہتا چلوں کہ انتظامیہ نے خاص اس میں رول پلے نہیں کیا، کیونکہ انتظامیہ کا ادھر ایک مثبت رول ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں سینکڑوں لوگ شہری جو مچ کے تھے وہ اس پاس پھنسے ہوئے تھے، وہ کچھ تو جو ہے نا جا کر گریڈ اسٹیشن میں کوئی کمرہ ملا، کوئی ہوٹلوں میں اس طرح در بدر پڑے ہوئے تھے۔ میں سارے ہوٹلوں کا بھی میں نے وزٹ کیا، اور میں اپنی گاڑی میں ادھر آب گم والا راستہ جو الٹرنیٹ راستہ ہے ادھر بھی گیا، ادھر کا بھی وزٹ کیا۔ ایک حد تک ہم لوگ جو ہے نا پانی کے اندر بھی گئے، یہ میرے آپ اگر یہ کپڑے دکھائیں تو ان سے بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا، ہم لوگ پانی کے اندر بھی گئے، لیکن وہ راستہ بجائے بنسبت اس راستے سے جو پل کا راستہ ہے، ایک راستہ مجھے نظر آیا آب گم والا کہ اس سے اگر معمولی بھی اس کو بلیڈ شلیڈ لگ جاتا تو مطلب 4x4 گاڑیاں اور لوگ جو بہت زیادہ تکلیف میں تھے، کم سے کم ہم اپنی گاڑیوں میں ان کو ڈلائی کرتے یا ان کو شفٹ کرتے مچ کی طرف۔ لیکن انتظامیہ کو بار بار رابطے کے باوجود بھی جو ہے نا مطلب انہوں نے کوئی اس طرح کا کوئی خاص مثبت رول پلے نہیں کیا۔ اس کے علاوہ دوسرا راستہ جو ہمارے پاس ہے قلعہ سردار ساتکزئی والا، ادھر سے ہم نے اپنی گاڑی بھی جہاں سے ہم گزرے اور کافی لوگوں کو بھی گزارا، ادھر سے بھی راستہ اگر بلیڈ بر وقت لگ جاتا، پانی وہاں سے چڑھائی زیادہ نہیں ہے، چڑھائی ہے، اگر اس کو بلیڈ لگ جاتا وہ خستہ حالی میں تھا، اس در سے بھی چڑھ جاتا گاڑی، پک اپ گاڑی 4x4 گاڑی۔ اگر اب جو ایک متبادل راستہ بنانا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو حاجی صاحب کی جو گاڑی آئے ابھی تو دیکھیں حاجی صاحب نے جو مشینری، حاجی صاحب بھی تو اس رات گئے، دیکھیں وہ بھی عوام کی خدمت اور اپنے ساتھ خورد و نوش کی اشیاء بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ میرے ساتھ مسلسل حاجی صاحب بھی رابطے میں تھے، حاجی صاحب بھی دیکھیں نا ابھی یہ خدائی خدمت ہے، یہ تو ان کی ذمہ داری میں نہیں ہے شامل، نہ آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے، نہ میری ذمہ داریوں میں شامل ہے، نہ حاجی صاحب کی۔ لیکن پھر بھی اس وقت اگر آپ کھڑے، میں کھڑا ہوں، حاجی صاحب ادھر آئے تو وہ صرف عوام کی خدمت کے لیے آئے کہ یار عوام اگر اس وقت تکلیف میں ہے تو وہ بھی مطلب پوری رات جاگ کر گزار رہے ہیں۔ حاجی صاحب کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اپنا جو ہے نا اس حالات میں پھر بھی وہ جو ہے نا اس رات گئے 3 بجے وہ ادھر پہنچے مچ، اور راستے میں میرا جو رابطہ ہوا ان کے ساتھ، راستے میں کافی ٹریفک، میں بھی خود بھی جب کوئٹہ سے آ رہا تھا کافی ٹریفک پھنسی ہوئی تھی، مزدہ گاڑیاں تھی، ویگنیں تھی۔ مجھے اقبال بھائی یہ بتائیں، اب کیونکہ یہ جو ایک پل تو ڈیمیج ہو گیا، ٹھیک ہے، رابطہ تو منقطع ہو گیا، اب ایک متبادل راستہ تو بنانا ہے نا مچ کے اس لیے دوسرے شہروں میں، ٹھیک ہے، مچ کا جو راستہ ہے دوسرے شہروں سے، تو ایک متبادل راستہ تو ضرورت ہے۔ اب دیکھتے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ راستہ کس کا ذمہ داری ہے؟ متبادل راستہ بنانے کا ذمہ داری کس کا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ جو ہے نا پچھلے 2020 میں جو فلڈ آیا تھا اس میں یہ پل کا یہی حصہ جو ابھی گرا ہے یہ دوبارہ یہ ڈیمیج ہوا، یہی چیز دوبارہ، تو یہی پیس اگر دوبارہ سے جو ہے نا یہ فلو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ناقص کارکردگی ہوئی ہے، ادھر ناقص مٹیریل استعمال ہوا ہے، ادھر ناقص کام ہوا ہے اس میں، اور نہ ہی کوئی جو ہے نا وہ اس پر اس طرح کا، یہ اس وقت جب کام ہو رہا تھا بھی ہم لوگوں نے وزٹ کیا تھا، اور 12 بار ہم لوگوں نے B&R کے نور الامین صاحب سیکٹری تھے اس وقت، وہ بھی ادھر خود بھی وزٹ کے لیے آئے تھے، اور میں بھی ان سے ملا تھا، ان کو خود بھی میں نے بھی کہا تھا، ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو آپ لوگ ڈنگا اس کو باندھ رہے ہو تو اس کو اتنا مضبوطی سے کہ یہ پھر جو ہے نا کل کے دن کوئی اور اس کو کم سے کم پروٹیکشن وال تو دیا جائے تاکہ یہ دوبارہ جو ہے نا اس طرح کا
वाकया पेश मैं आया। आप मतलब ये मुतबादिल रास्ता किसका जिम्मेदारी है बनाना? यही बताने जा रहा हूँ सुल्तान साहब। अभी दोबारा इसके लिए जो रास्ता है, एक तो वो जो साथ में हम लोग जिधर खड़े हैं उसके राइट साइड पर एक रास्ता पुराना, बहुत पुराना रास्ता था, ये भी जो हम लोगों के आमदोरफ्त के लिए कौमी इशारा से मिलाने के लिए हम इस्तेमाल करते थे। और दूसरा यही जिधर से ये इसको फ्लो हुआ है ये डंगा, तो उधरी से जो है ना एक रास्ता चल रहा था, लेकिन ये तो जो हम लोगों ने लाइट लगा कर देखा तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये इधर वो बना हुआ है, बिल्कुल ये इसको काटा है पानी ने, तो इधर से बहुत बड़ा जो है ना ये खाई जैसा बन गया है। अभी इसमें डंपिंग हो वो भी तकरीबन इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। फिल वक्त मेरे पास ये किली सरदार शाह तकज़ई वाला और ये जो है ना अल्टरनेट, ये दो रास्ते हैं। अगर इन दोनों में से, और तीसरा रास्ता आबेगुम का है, इन तीनों में से जो भी फीजिबल लगे इंतज़ामिया उस पर थोड़ा सा काम हो जाए तो फिलहाल यानी आमदोरफ्त के लिए, और हमारा जो शहर है वो जो पूरे पाकिस्तान से मिलाने वाला जो कौमी इशारा है N65, तो उससे मिलाने के लिए हमें फिलहाल ये जो है ना नदी का रास्ता अपनाना होगा। तो ये नदी का रास्ते में इतना काम हो ताकि ये तीन ऑप्शन है हमारे पास। इन तीन ऑप्शनों पर अगर काम किया जाए तो इंशाल्लाह सुल्तान साहब मैं बोलता हूँ अभी भी अगर काम किया जाए अभी रास्ता खुल जाएगा। नहीं, अभी तो पानी में तो काम नहीं हो सकता। पानी तो है, मैं खुद पानी के अंदर से होके आया हूँ। मैं भी पानी से होकर आया हूँ, मेरा गाड़ी भी गुजरा है पानी से। नहीं तो कैसे रास्ता बनेगा पानी? अभी गाड़ी मेरा कैसा गुजरा, मैंने जैसे गाड़ी गुजारा तो देखे ना। नहीं, वो जो रास्ता है वो कैसे बनेगा? सिर्फ ये हो ना, अभी इस वक्त जो जिधर कट लगाया है पानी ने, तो वो कट को कम से कम थोड़ा बहुत प्लेन करे बस। बाकी तो जो है ना ये इतना खास पानी नहीं है, इसका भाव बहुत कम है पानी का। इसमें जो है ना वो हो सकता है, इसमें गाड़ियां पास हो सकता है। ठीक है, ठीक है। आजान भी हो रहा है, फजर का जो आजान है वो मेरा ख्याल कितने बजे होता है? 4 बजे फजर का आजान भी मेरा ख्याल शुरू हो रहा है, और जमात का भी टाइम है। फिलहाल हम यहाँ से क्या कहते हैं, खुदाफिज करते हैं आज के लिए। सुबह इंशाल्लाह काम स्टार्ट होगा, मुतबादिल रास्ता जरूर बनेगा इंशाल्लाह यहाँ का। और शुक्रिया। ये वो भाईजान ये करना जब तक